السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عید الفطر والے دن عمران خان نے عید کیسے منائی، اڈیالہ کے اندر کیا کچھ ہوا، بھارت سے کیا خبر آئی ہے آرمی چیف کے حوالے سے، اور پھر جو کوئٹہ کے اندر ہوا ہے اختر مینگل کا دھرنا جاری ہے، اس حوالے سے بڑی اہم خبریں ہیں جو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستان میں حالات ایسے ہیں کہ عید کے موقع پر بھی لوگوں کی سیاست پر نظر ہے، قیدی نمبر 804 پر نظر ہے، اور ایک جو روایتی جذبہ ہوتا ہے عید منانے کا وہ مجھے مسنگ نظر آیا ہے۔ لوگ سیاست پر گفتگو کر رہے تھے، خاص طور پر قیدی نمبر 804 کو لے کر لوگ خاصے پریشان تھے۔ عید کے دنوں میں عام طور پہ لوگ ملتے ہیں، رشتہ دار ملتے ہیں، فیملیز ملتی ہیں، تو اس دفعہ جو ڈسکشن تھی وہ قیدی نمبر 804 ہی تھا، اور لوگ کوئی زیادہ خوش نہیں تھے۔ عام طور پر لوگ نارمل رہتے ہیں، تو اس دفعہ لوگ عید کے موقع پر نارمل نظر نہیں آئے۔ لیکن ذرا المیہ چیک کریں، اڈیالہ سے خبر آئی کہ عید کے موقع پر بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پر بننے والا ملک، واحد اسلامی ریاست جو اسلام کا نام لے کر بنی۔ وہ کیا کہتے تھے کہ بر صغیر کے اندر دو قومیں تھیں، دو قومی نظریہ، ہندو بڑے قوم پرست تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہم بڑے پکے سچے مسلمان تھے، ہم نے سوچا کہ ایک الگ ملک کی ضرورت ہے، اور وہ ملک نہ ملے تو گزارا نہیں ہونا، کیونکہ وہ پیور اسلامی ریاست ہوگی، اسلام کے اصولوں پر چلائی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ جو اسلامی ریاست اسلام کے نام پر بنی تھی، اس کے اندر پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کو عید کی نماز نہیں ادا کرنے دی گئی۔ اب پیچھے رہ کیا گیا؟ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر، سب سے زیادہ ووٹ لینے والا، اسلام کی بات کرنے والا، جس کی وجہ سے دنیا میں 15 مارچ اسلامو فوبیا کے خلاف دن منایا جاتا ہے، جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی وکالت کی، جو اڈیالہ کے زندان کے اندر بند پڑا ہے، اسے عید کی نماز نہیں ادا کرنے دی گئی اس اسلامی ریاست کے اندر۔ دوسری طرف باؤ جی کی تصویر آئی، کیمرے شیمرے آگے پیچھے تھی، باؤ جی کو بھی عادت پڑ گئی ہے ٹک ٹاکیں بنانے کی، تو باؤ جی اپنے فیملی کے ساتھ ملے، پھر شہباز شریف بھی آ گیا، جاتی عمرہ اور بچوں کے ساتھ ملنے کی ان کی تصاویر اور ویڈیوز بھی جاری ہوئیں۔ تو ایک طرف ایک بھگوڑا سرٹیفائیڈ وہ فیملی سے مل رہا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جس نے پاکستان میں الیکشن کے اندر سویپ کیا، وہ کسی سے مل بھی نہیں پا رہا۔ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ظلم تو ظلم ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ایک اعلان ہوا تھا، میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی، جنید اکبر اینڈ کمپنی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، ہم پی ٹی آئی والے قیدی نمبر 804 کو عید کے موقع پر اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور عید کے تینوں دن اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا ہوگا، احتجاج ہوگا، دم دم مست کلندر ہوگا، قیدی نمبر 804 کو بتائیں گے کہ تم تنہا نہیں ہو۔ اور اب ذرا تماشا چیک کریں، کوئی انگلینڈ لندن کے اندر جا کے عید منا رہا ہے، اسد کیسر وغیرہ، کوئی اپنے آبائی علاقوں کے اندر قیدی نمبر 804، ٹھیک ہے، عید پڑھنے دی گئی نہیں دی گئی، کیسی عید اس نے منائی، اچھی منائی بری منائی، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کو بتایا تھا، پیغام آیا تھا طاقتوروں کا کہ خبردار خبردار، اگر کسی نے اڈیالہ کی طرف رخ کیا تو یہ نہیں گئے، کسی نے کیمپ بھی نہیں لگایا۔ عالیہ حمزہ کہتی رہے گی کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی، آرام سے گھروں کے اندر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے عید منائیں۔ پوری دنیا، پورا پاکستان، پوری قوم، میں نے دیکھا عید کے موقع پر لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں، جبکہ قیادت گھروں کے اندر ہے، کوئی یو کے اندر ہے۔ قیدی نمبر 804 کو ہر وقت تو یاد نہیں کرنا، اب عید کا موقع ہے نا، تو اعلان کر کے بھاگ گئے۔ بہرحال جو بھی کرتے رہیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ دوسری جانب انڈین میڈیا پر ایک خبر چھپی، اور وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس سے بڑا کسی کا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ دشمن ممالک بھی جس شخص کی تعریف کر دیں اور بتائیں۔ اب انڈیا ٹوڈے، انڈیا کا سب سے بڑا ٹی وی چینل ہے، اس کے بڑے اخبار نے لکھا ہے کہ عمران خان فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہیز بین نومینیٹڈ فار نوبیل پیس پرائز فار دا سیکنڈ ٹائم۔ تو مور لگ گئی ہے، جسے کہتے ہیں نا تصدیق ہو جانا ہے۔ انڈیا کے میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے، یہاں پہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نا جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم عمران خان دوسری دفعہ
نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد ہو گیا ہے۔ یہ خبر تو میں نے پہلے ہی آپ کو دے دی تھی 3 دن پہلے، لیکن اب اس کی انٹرنیشنلی تصدیق ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بہرحال باقی جو بھی ہو، عزت اور ذلت ظاہر ہے خدا تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ پھر ایک تو آرمی چیف کے حوالے سے خبر آئی کہ آرمی چیف کل ساؤتھ وزیرستان اور اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان گئے اگلے مورچوں پر، اور انہوں نے فوج کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ عید منائی، اور ISPR کی جانب سے اس کی تصاویر بھی جاری کی گئیں۔ دوسری طرف کاٹلنگ، وہ جو مردان کے اندر واقعہ ہوا جس پر گنڈا پور نے کہا کہ معصوم لوگ مارے گئے ہیں لیکن غلطی سے مارے گئے ہیں، بیرسٹر سیف نے بتایا کہ معصوم لوگ مارے گئے ہیں لیکن غلطی سے مارے گئے ہیں، ان کا ہرجانہ ادا کریں گے۔ اب بعد میں بیانیہ شروع ہوا کہ وہ معصوم کدھر سے آ گئے، کوئی معصوم نہیں مارا گیا، وہ معصوم بھی ان دہشت گردوں کے رشتہ دار ہی تھے۔ اب ریاست کا وزیر کیا کہہ رہا ہے، عطا اللہ تارڑ، کٹلنگ آپریشن میں 17 خارجی مارے گئے، کسی عام شہری کو نقصان نہیں پہنچا اور کوئی ڈرون حملہ ہی نہیں ہوا۔ وہ کیا کہتے ہیں، گدھے کے سر سے سینگ کا غائب ہو جانا۔ تو یہ حالات ہیں ان جھوٹے لوگوں کے، کہتے ہیں بلکہ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی، آپریشن کی جگہ سے قریبی آبادیاں 6 سے 9 کلومیٹر دور تھیں، وہاں کوئی سویلین گھر موجود ہی نہیں تھا۔ مقامی جرگے میں کچھ لوگوں نے خارجیوں کو سہولت فراہم کرنے کا یقین دلایا تھا، جس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ خارجیوں نے عید پر مردان میں حملے کا اعلان کیا تھا جو اس آپریشن کی وجہ سے ناکام رہا۔ خیبر پختونخوا میں ہزاروں حملے کرنے والوں کو PTI حکومت نے کبھی مذمت نہیں کی، لیکن جب خارجیوں نے خود پر ڈرون حملے کی غلط خبر پھیلائی تو PTI نے پاک فوج کے خلاف بیانیہ اپنایا اور ان کی دلجوئی کے لیے پہنچ گئے۔ جھوٹی خبریں پھیلانے والے خارجیوں کے سہولت کار ہیں۔ تو عید کے موقع پر بھی اس طرح کے 2 نمبر فسادیوں کو لانچ کیا ہوا ہے، اور یہ تماشا اس ملک کے اندر چل رہا ہے، تو صاف مکر گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کون سی آپ بات کر رہے ہیں، ڈرون حملہ ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو سارے دہشت گرد تھے۔ پھر پیپلز پارٹی کی سن لیں، یعنی عید کے دن بھی ان کی منافقت جاری ہے۔ ملاحظہ کریں، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم مخالفت نہیں کرتے کہ نہریں نہیں بنے گی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ منافق ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سندھیوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ زرداری اپنا ضمیر بیچ چکا ہے، بلاول بیچ چکا ہے، اور یہ سب نے مل کے فیصلہ کیا تھا اور اس میٹنگ کے اندر۔ لیکن اب ذرا خبر سن لیں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے۔ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ خبر ہے، چیئرمین سینٹ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ اعتراض نہیں کہ نہریں کیوں نکالی جا رہی ہیں، پیپلز پارٹی صرف اپنے تحفظات پر بات کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے مسائل پر بات کر رہے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، 6 کی بجائے 12 نہریں بنا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو یہ اعتراض نہیں کہ نہریں کیوں نکالی جا رہی ہیں، پیپلز پارٹی تو اپنے تحفظات کی بات کر رہی ہے، تمام مسائل کا افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ ملیشیا میں عالمی کانفرنس میں شرکت کی دعوت ملی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا ہم صرف اپنے مسئلوں کی بات کر رہے ہیں، سندھی جو بھی ہیں کریں نہ کریں، نہریں نکالیں نہ نکالیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو صرف اپنی بات کر رہے ہیں، باقی چھوڑ دیں دوسری بات کو۔ دوسری جانب سردار اختر مینگل کی جانب سے ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا گیا، اور یہ چھوٹا سا ٹویٹ ایک پوری کہانی ہے۔ وہاں پہ لوگ ہیں، نہتے ہیں، سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا دے کے، پہاڑوں کے درمیان ایک درے پر، اور اوپر لکھا ہوا ہے عید۔ تو یہ ہے بلوچوں کی عید۔ کیسی عید؟ نہتے لوگ، بالکل سادے سیدھے سادے لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ لکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھوکے ننگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خود کو ریاست کہنے والوں کو ڈوب مرنا چاہیے شرم سے اور حیا سے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔